اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ استعمال کی بحث ہم پڑھ رہے تھے۔ آج ملاحظہ کریں گے اس موضوع کو کہ ما هو الاستعمال، استعمال کیا ہے۔ دلیل لفظی جو کہ لفظ سے تعلق رکھتی ہے اور اس میں قرآن کریم اور کلام معصومین علیہ السلام آتا ہے، اس کو لینے کا طریقہ کار اصول فقہ میں اس سے بحث کی جاتی ہے۔ ابتدا بحث وضع سے تھی کہ ایک لفظ کو جب ایجاد کیا جاتا ہے تو کیسے ایجاد کیا گیا، پھر اس میں ایک لفظ کی دلالت اپنے معنی کے اوپر ہوتی ہے تو وہ دلالت کو مختلف جہات اور اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ 3 مختلف جہات ہیں، انشاءاللہ حلقہ ثانیہ میں اس کو ہم پڑھیں گے۔ اس طرف توجہ رہے کہ استعمال کی جو ادھر آپ بحث پڑھ رہے ہیں یہ آگے حلقات میں نہیں ہیں، اس لیے استعمال کے بارے میں نظریہ آپ کو اسی جگہ پہ کلیئر کرنا ہوگا، اسی جگہ پہ واضح کریں، ذہن نشین کریں، تاکہ اگلا جب آپ مرحلہ پڑھیں تو یہ والی بحث نہیں ہوگی، اس بحث کے اوپر موقوف دیگر ابحاث ہوں گی۔ استعمال کی تعریف کیا ہے؟ سب سے پہلے انہوں نے خود کتاب کے اندر استعمال کی تعریف کی ہے۔ استعمال کا تعریف توجہ سے ملاحظہ کریں۔ آپ کا ایک لفظ کو اس ارادے کے ساتھ استعمال کرنا کہ میں لفظ بول کے اس کا معنی سننے والے کے ذہن میں پہنچاؤں، ادھر لفظ کو استعمال کرنا استعمال کہلاتا ہے۔ دوبارہ میں بیان کر دوں آپ کی خدمت میں کہ استعمال علم اصول فقہ میں ایک اصطلاح ہے، اور یہ آپ کو آگے کے مراحل میں اصول فقہ میں ہر جگہ کام دے گی، خصوصاً کتاب الکفایہ جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر چونکہ یہ لفظ اشارتاً چلا جاتا ہے، گزر جاتا ہے نظروں سے اور انسان کی توجہ نہیں رہتی، اس لیے اس جگہ پہ استعمال کی تعریف کو ذہن نشین کریں۔ استعمال کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ کو آپ اس نیت اور ارادے سے بولیں یا استعمال کریں کہ آپ لفظ بول کر اس کا معنی دوسرے سننے والے شخص کے ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں، لفظ کو بول کر اس کا معنی دوسرے کے ذہن میں پہنچانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ آپ ایک لفظ بولتے ہیں نا، کسی دوسرے کو ایک لفظ بولتے ہیں تو آپ نے لفظ بول کے کیا مقصد حاصل کرنا چاہا ہے کہ لفظ کا معنی اس تک پہنچا دیں، ایسا ہے یا نہیں؟ لفظ کا معنی، بس لفظ اس لیے بولا جائے تاکہ ایک معنی سننے والے کے ذہن تک پہنچا دیں، تو اس کو کہتے ہیں آپ نے استعمال کیا ہے، لفظ کو استعمال کیا ہے۔ لفظ کا استعمال پہلے ہے یا لفظ کا وضع ہونا پہلے ہے؟ عقلی طور پہ کیا چیز پہلے ہے؟ وضع پہلے ہے یا استعمال پہلے ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے لفظ ایجاد ہوگا یا پہلے لفظ استعمال ہوگا؟ پہلے لفظ ایجاد کیا جائے گا، اس کے بعد استعمال کیا جائے گا نا۔ اگر لفظ وجود ہی نہیں رکھتا استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اس لیے لفظ کا ایجاد ہونا اور وضع ہونا لفظ کے استعمال کرنے سے پہلے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے حلقہ اولیٰ میں ملاحظہ کیا کہ استعمال کی بحث سے پہلے کون سی بحث کو شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے؟ وضع کی بحث سے، اور یہی تمام اصول فقہ کی کتابوں میں ہے۔ استعمال کی بحث سے پہلے وضع کی بحث کی جاتی ہے، کیونکہ وجود میں لفظ آئے گا تو اس کو آپ استعمال کر سکیں گے۔ اب آ جائیں استعمال کی بحث میں۔ جب ہم کلمہ استعمال کریں اصطلاحی طور پہ تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اختار اللفظ، لفظ کو اختار المعنی، لفظ بول کے کیا کرنا ہے؟ اختار المعنی یعنی معنی ڈالنا۔ اختار کسے کہتے ہیں؟ ذہن میں ڈالنے کو، صحیح؟ اختار المعنی فی الذہن،
سننے والے یا سامع کے ذہن میں یا مخاطب کے ذہن میں معنی کو ڈالنا. معنی کو کیسے آپ پیش کریں گے؟ ہم جب گفتگو کرتے ہیں، الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، تو الفاظ کے استعمال کرنے سے ہمارا مقصد بالعموم کیا ہوتا ہے؟ مثلا میں یہاں پہ ایک سوال ابھارتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ انہی عقلی ترتیب اور خطوط کے اوپر علماء کرام چلے ہیں اور انہوں نے غور و فکر کر کے بہت سارے قواعد کو اخذ کیا ہے. تو ان سوالوں میں سے ایک سوال آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ ہم جب الفاظ بولتے ہیں تو ہمارے پیش نظر کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کا معنی یعنی کیا آپ بیان کرنا چاہتے ہیں؟ آپ دوسرے کو کچھ بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو لفظ بولا ہے نا. مثلا آپ نے کسی کو کہنا ہے کہ پانی پلاؤ، آپ کیا کہیں گے اسے؟ لفظ ایسا بولیں گے کہ جس لفظ کی دلالت پانی پر ہو اور یہ معنی اس کے ذہن تک پہنچا دیں. یعنی الفاظ بول کے ہمیشہ مقصود کیا ہوتا ہے؟ اس دوسرے تک معنی کا پہنچانا. معنی دو طرح سے پہنچایا جا سکتا ہے. ایک دفعہ آپ بذات خود شے کو حاضر کر دیں اس کے سامنے. صحیح؟ مثال کے طور پہ آپ نے کہنا ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے. آپ ایک پیالہ اٹھائیں، منہ سے کچھ بھی نہ بولیں، اور بارش کے قطرات اس میں جب ٹپکیں اور کچھ جمع ہوں پھر سامنے حاضر کر دیں، تو اس سے وہ سمجھ جائے گا کہ بارش ہو رہی ہے. یا پردہ ہٹا دیں اور بارش گرے تو وہ دیکھ لے تو معنی حاضر ہو گیا. لیکن یہ کام مشکل ہے کہ ہر عمل میں ہم معنی حاضر کریں اس طرح سے عملی طور پہ. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ معنی حاضر کیا جاتا ہے یا معنی ذہن میں ڈالا جاتا ہے لفظ کے ذریعے سے. یہ بہت تیزی سے ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو خلق اس طور پہ کیا، حتیٰ کہ دیگر حیوانات میں بھی یہ نظام موجود ہے جسے نظام لغوی کہتے ہیں کہ لفظ اور معنی اس قدر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ذہن انسانی میں قائم کر لیتا ہے، اور پھر وہ رائج ہو جاتا ہے کہ آپ لفظ بولیں گے، سننے والے کے ذہن میں کیا آ جائے گا؟ اس کا معنی آ جائے گا. جیسے بھی میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، میں الفاظ بول رہا ہوں، ان الفاظ کے ذریعے میں وہ معنی آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو رہا ہوں جو معنی میں چاہتا ہوں تو کہ آپ تک پہنچے. صحیح ہے؟ واضح یہ بات. بس استعمال کوئی ہم سے پوچھے تو ہم کیا کہیں گے کہ لفظ کو اس ارادے سے، ارادہ لفظ اس میں ضرور بولنا ہے آپ نے، لفظ کو اس ارادے سے بولیں تاکہ لفظ بول کے معنی ذہن میں اگلے کے ڈال سکیں، سننے والے کے ذہن میں معنی کو پہنچا سکیں یا سننے والے کے ذہن میں معنی کو ڈال سکیں. اس نیت اور ارادے سے آپ نے لفظ بولا ہے. یہ ارادہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات بغیر ارادے کے بھی لفظ نکلتا ہے. اس وقت آپ کا مقصد ہوتا ہے معنی پہنچاتے ہوئے. مثلا آپ کے آپس میں کوئی دو افراد ہیں، بحث مباحثہ تھوڑی ہو گئی، نزاع ہو گیا کسی مسئلے پہ. اب رات کو سو رہے ہیں تو ایک اونچی آواز میں کہتا ہے وہ فلاں اب تم میرے سامنے آ جاؤ. اب وہ خراٹے لے رہا ہے اپنے طور پہ. تو سوتے ہوئے جو وہ الفاظ بول رہا ہے تو اس کا معنی اس کے پیش نظر ہے بولنے والے کے یا نہیں ہے یا نہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے انسان کے منہ سے الفاظ نکلیں لیکن انسان کا ارادہ نہ ہو کہ میں اس لفظ کو بول کے معنی اگلے تک پہنچاؤں. جیسے سوتے ہوئے بعض اوقات نکل جاتا ہے معنی انسان کے منہ سے، یا بعض اوقات دو پتھر آپس میں ٹکرائے اور ایک آواز پیدا ہو گئی. صحیح ہے؟ تو وہ الفاظ جو پتھر ٹکرائیں آواز پیدا ہوگی، اب اس میں ارادہ تو بولنے والے نے نہیں کیا. پتھر ارادہ کرتے ہیں کہ میں اس لفظ کے ذریعے فلاں معنی پہنچاؤں، نہیں ہوتا. بس ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ ادھر استعمال نہیں کہلائے گا، پھر ادھر لفظ استعمال نہیں ہوا. اگر کوئی سوتے ہوئے یا بے ہوشی کے عالم میں لفظ اس کے منہ سے نکلیں تو لفظ اپنے معنی پہ دلالت کرے گا، لیکن اسے استعمال کہیں گے؟ کیوں استعمال نہیں کہیں گے اسے؟ کیونکہ بولنے والے نے یہ ارادہ نہیں کیا کہ میں لفظ بول کے معنی ذہن تک پہنچاؤں. یہ بحث آگے جا کے نا بڑی قیمتی ہو جاتی ہے جو میں ابھی ادھر آپ کو بتا رہا ہوں. مثلا امام معصوم علیہ السلام ایک جگہ پہ ایک لفظ کہتے ہیں
لیکن ادھر وہ ارادہ نہیں رکھتے کہ میں یہ لفظ بول کے معنی بیان کروں، تقیہ کا مورد ہے، ادھر معنی لیں گے ہم نہیں لیں گے. کیوں؟ کیونکہ لفظ کو استعمال اس طور پہ نہیں کیا، وہ ہمیں قرائن سے پتہ لگ جائے گا. واضح ہے بات. اس لیے یہ آگے جا کے قوانین اس سے ہم نکالیں گے، اس لیے کلمہ استعمال کے معنی کو آپ اچھے طریقے سے سمجھیں. آگے جا کے اس سے کئی معنی اخذ کیے جاتے ہیں. یہاں پہ 3 چیزیں بس ہو گئیں. آپ نے جو میں نے آپ کی خدمت میں تعریف بیان کی ہے، شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف کی ہے کہ آپ کا لفظ کو مثلا استخدام کا اللفظ، آپ کا لفظ کو استعمال کرنا بقصد اختار معناہ فی ذہن سامع، کہ آپ اختار معنی اس لفظ کے معنی کو سامع کے ذہن میں، سننے والے کے ذہن میں ڈالنے کے قصد، ارادہ اور نیت کے ساتھ لفظ کا استعمال کرنا، یہ استعمال کہلاتا ہے. اس میں 3 چیزیں ہو گئیں. ایک ہے آپ کا لفظ بولنا، پہلی چیز کیا ہو گئی؟ استخدام کا اللفظ، آپ کا لفظ بولنا، نطق کرنا، استعمال کرنا. نمبر 2 چیز ارادے کے ساتھ، قصد کے ساتھ، بدون قصد نہیں. صحیح ہے. یہ قصد کی قید کیوں لگائی شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے؟ کیا یہ قصد کی قید بلا وجہ لگائی ہے یا اس کی کوئی وجہ ہے؟ وجہ ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات لفظ انسان بول جاتا ہے لیکن اس کا ارادہ نہیں ہوتا، اس کا قصد نہیں ہوتا. قصد نمبر 3، قصد کس چیز کا کرنا ہے؟ ارادہ کیا کرنا ہے؟ ارادہ یہ کرنا ہے میں نے لفظ بول کے اس کے معنی، اس لفظ کے معنی کو سننے والے کے ذہن میں پہنچانا چاہتا ہوں. میں ایک معنی سننے والے کے ذہن میں پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن یہ معنی میں کیسے پہنچاؤں گا؟ لفظ بول کے. پس آپ کے پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ مقصود. اور اصل غایت کیا ہے؟ معنی کو پہنچانا اصل مقصد ہے. اصل مقصد آپ کی کیا ہے؟ معنی کو پہنچانا. اب معنی کو پہنچانے کے لیے آپ بطور وسیلہ کسے استعمال کر رہے ہیں؟ کس کو استعمال کر رہے ہیں بطور وسیلہ؟ لفظ کو. مثلا آپ ایک معنی پہنچانا چاہتے ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں کہ کل مثلا 8 بجے ہم چلیں گے. آپ یہ معنی پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ کیسے یہ معنی پہنچائیں گے؟ اس معنی کو اگر آپ پہنچانا چاہیں گے تو یہ مثلا ایک آپ ارادہ رکھتے ہیں اپنے وجود میں، اس معنی کو آپ کیسے پہنچائیں گے؟ لفظ کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں. بالعموم ہم لفظ استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ بس اس میں آپ کے اصل مقصد اور غرض کیا ہے؟ ادھر معنی پہنچانا ہے. معنی ہے نا آپ کے پیش نظر. معنی پہنچانے کے لیے وسیلہ کس کو قرار دے رہے ہیں؟ کس کو ذریعہ بنا رہے ہیں؟ لفظ کو ذریعہ بنا رہے ہیں. بس لفظ کی حیثیت ثانوی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اصل حیثیت کس کی ہے؟ معنی کی، کیونکہ آپ معنی اگلے تک پہنچانا چاہتے ہیں. بس آپ کا لفظ کو استعمال کرنا یا اس کو ذریعہ بنانا تاکہ آپ اپنے وجود میں جو معنی رکھتے ہیں وہ سننے والے کے ذہن تک پہنچا دیں. اس عمل کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ استعمال. کیا کہتے ہیں اس عمل کو؟ استعمال. پس جب بھی کلمہ استعمال اصطلاحی طور پہ کسی جگہ پر آئے، اصطلاحی طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوتا ہے لفظ، یعنی کلمہ استعمال لغوی معنی میں آ رہا ہوتا ہے. آپ کو قرینے سے دیکھنا پڑے گا. یہ اصطلاحی تعریف استعمال کی یہ ہے آپ ایک لفظ کو اس نیت اور قصد اور ارادے سے بولیں کہ میں لفظ کے وسیلہ اور ذریعہ بنا کے اپنے معنی کو سننے والے کے ذہن تک پہنچانا چاہتا ہوں. اس کو ہم کہتے ہیں استعمال. یہ پہلا نقطہ تھا. اور اس تعریف میں 3 چیزیں آپ نے دیکھی. ایک ہے مستعمل جسے استعمال کیا گیا ہے، ایک ہے مستعمل فیہ جس میں استعمال کیا گیا. وہ کیا ہے؟ مستعمل فیہ کیا ہے؟ کس میں لفظ کو استعمال کیا؟ استعمال. مستعمل کسے کہتے ہیں؟ جس کو استعمال کیا گیا. مستعمل یعنی جس کو استعمال کیا گیا. متکلم یہ کیا ارادہ لینا چاہتا ہے؟ مستعمل ہوتا ہے استعمال کرنے والا. مستعمل فی کی بات کر. مستعمل فیہ ہوتا ہے وہ معنی جس میں لفظ کو استعمال کیا گیا. متکلم جو مراد لے رہے ہیں. ابھی ہم آگے دیکھیں گے متکلم کی مراد کیا ہے. ابھی صرف آپ یہ معنی یاد رکھیں کیونکہ معنی
اس طور پہ مختلف مرحلے رکھتا ہے. ٹھیک ہے. مستعمل کسے کہتے ہیں؟ لفظ کو. مستعمل فی ہے کسے کہتے ہیں؟ معنی کو. صحیح. یہی آپ بعض جگہوں پہ اس طرح بھی پڑھیں گے. مستعمل کا ایک اور اصطلاح ایجاد کرتے ہیں موضوع، اور معنی کو کہتے ہیں موضوع لہو. صحیح. موضوع لہو. لیکن یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لفظ کو مستعملون، کیونکہ اسے استعمال کیا جا رہا ہے. جس میں استعمال کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں مستعمل فی ہے. اور ارادہ استعمالیہ یعنی بولنے والا متکلم مستعمل جب استعمال کرے تو ارادہ رکھتا ہو کہ میں اس لفظ کو اس معنی کے پہنچانے کے لیے، اس لفظ کو اس معین معنی پہنچانے کے لیے میں استعمال کر رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں استعمال. ارادہ استعمالیہ یعنی قصد اور ارادہ متکلم کا. یہ ہمارا پہلا نقطہ تھا اس بحث میں. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شے ہم بعض اوقات مد نظر رکھتے ہیں. میں مثال سے میں پہلے آپ کو بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہم پھر تطبیق کرتے ہوئے میں سوال جواب کی صورت میں یہ مطلب سمجھاؤں. آپ اپنی صورت شکل دیکھتے ہیں آئینے میں. جب آپ آئینے میں دیکھتے ہیں تو آئینے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اپنی تصویر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ آئینے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. آئینے میں ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن دیکھ کس کو رہے ہیں؟ آئینے کو یا تصویر کو؟ سامنے تو آئینہ ہے، لیکن دیکھ کس کو رہے ہیں؟ تصویر ہی دیکھ رہے ہیں. جب آپ آئینے کو دیکھتے ہیں تب تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے؟ آ رہی ہوتی ہے. ابھی جو آپ کے پاس آئینہ پڑا ہوا ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے یا نہیں؟ نہیں. اور اس کے اوپر کوئی نشان پڑا ہوا ہے؟ آپ نے اس طور پہ دیکھا ہی نہیں ہے، اس لیے نہیں پتا. کیونکہ جواب آپ دے رہے ہیں عقل سے، لیکن آپ کو جواب دینا چاہیے حقیقت میں جو آپ کے ساتھ گزر رہی ہے فی الحال. صحیح ہے. مثال کے طور پہ آپ ابھی شیشے میں اپنی صورت جاتے ساتھ شیشے میں دیکھتے ہیں. مثلا ابھی کمپیوٹر میں آپ نے تصویر دیکھی، ابھی فوراً دیکھیں تصویر کمپیوٹر کے اس LCD میں، اس کے سامنے آپ لائیں، دیکھیں بال آپ کے کس طرح سے ہیں. صحیح ہے. ہاں بس اب اس سائڈ دیکھیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ نے ابھی کمپیوٹر میں دیکھا ہے اس کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہے یا نہیں؟ اب دیکھ رہے ہیں آپ، پہلے نہیں دیکھا. اس کا یہ مطلب ہے کہ بعض اوقات آپ کی ٹوٹل توجہ کس کے اوپر ہوتی ہے؟ آئینے میں بننے والی تصویر کے اوپر ہوتی ہے. آپ کو یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ آئینے کے اطراف میں کیا ہے، ٹوٹا ہے اور نہیں ٹوٹا ہوا، یا اس پہ مٹی لگی ہوئی ہے یا مٹی نہیں لگی ہوئی، کتنے داغ پڑے ہوئے ہیں کتنے داغ نہیں پڑے ہوئے، نہیں توجہ جاتی. لیکن ایک دفعہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ جا کے شیشہ خرید کے لائیں. اب جب آپ خریدنے جائیں گے تو صحیح شیشہ لانے کی کوشش ہوگی یا نہیں؟ تب آپ نے دیکھا ہے کہ میرے بال اس میں ٹھیک ہیں یا نہیں؟ تب آپ تصویریں بن رہی ہیں آپ کی، لیکن آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ ساری کی ساری توجہ کس کے اوپر ہے؟ شیشے پہ. اس کا یہ مطلب ہے بعض اوقات ٹوٹل توجہ شیشے پہ ہوتی ہے اور بعض اوقات ٹوٹل توجہ اس میں بننے والی تصویر پہ ہوتی ہے. آپ کی اولاً توجہ جس کے اوپر کاملاً مرکوز ہو جائے یا جس کے اوپر آپ کی مکمل کنسنٹریشن بن جائے، اس کو کہتے ہیں استقلالی طور پہ ملاحظہ کرنا. اسے کیا کہتے ہیں؟ استقلالی یا مستقل طور پہ آپ نے اس کو لحاظ کیا ہے. صحیح. لیکن ایک کو آپ نے ذریعہ بنایا ہے. مثال کے طور پہ آپ جب اپنی تصویر دیکھتے ہیں، صورت کو دیکھ کے مثلا کنگھی کرتے ہیں تو کنگھی کس میں کرتے ہیں؟ شیشے سر میں کرتے ہیں. کس کو دیکھ کے؟ آئینے میں اپنی صورت دیکھ کے. تو یہاں پہ آئینہ وسیلہ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا؟ یہاں پہ آپ کے اصل مد نظر آئینہ ہے یا اصل مد نظر اپنی تصویر ہے؟ تصویر ہے. لیکن آئینے کے ذریعے سے وہ تصویر بن رہی ہے نا. بس آئینہ کیا ہو گیا؟ ذریعہ ہو گیا، وسیلہ ہو گیا. اور آپ کی اصل توجہ مرکوز کس کی طرف ہے؟ اپنی صورت کی طرف. تو ادھر آپ کہیں گے اصل توجہ جس کی طرف مرکوز ہو ہم کہتے ہیں یہ استقلالی لحاظ ہے، مستقل لحاظ کیا ہے. اور جو ذریعہ بن رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آلہ بن رہا ہے.
آلے کا استعمال ہمیشہ مقصد اعلیٰ ہوتا ہے یا مقصد کچھ اور ہوتا ہے؟ بس جو مقصد ہے اسے آپ کہیں گے استقلالی، مستقل، اور جو مقصد نہیں ہے بلکہ اس کو استعمال ذریعے کے طور پہ کر رہے ہیں اسے کہیں گے لحاظ عالی. صحیح ہے، اعلیٰ سے ہے عالی. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے بس. ہمارے پاس کتنے ہو گئے لحاظ؟ دو طرح کے. ایک لحاظ ہو گیا لحاظ استقلالی یا لحاظ مستقل، اور دوسرا لحاظ کیا ہو گیا؟ لحاظ عالی. دوبارہ لحاظ ہمارے پاس کتنے قسم کے ہو گئے؟ دو. ابھی اشتہاد نہیں کرنا. کتنے قسم کے ہو گئے؟ دو. پہلا کیا ہے؟ لحاظ استقلالی یا لحاظ مستقل. دوسرا لحاظ کیا ہے؟ جب آپ آئینے میں اپنی تصویر دیکھتے ہیں تو یہ تصویر دیکھنا، صورت دیکھنا لحاظ استقلالی ہے یا عالی ہے؟ کیا ہے؟ دیکھنا عالی ہے سر، اپنی صورت دیکھنا عالی ہے. اور آئینہ کیا ہوگا؟ آئینہ خود آئینے نہیں، اب اگر صورت دیکھ رہے تو جو ہے عالی ہو گیا. استقلالی نہیں، صورت دیکھے، صورت دیکھنا بس اب عالی ہو گیا. صورت دیکھنا عالی ہو گیا. تو پھر شیشہ کیا ہے؟ خود شیشے کو دیکھنا استقلالی ہو گیا. نہیں، آپ تو صورت دیکھ رہے ہیں نا. ابھی بھی آئینہ ہی ہے. آئینے میں آپ کنگھی کر رہے ہیں تصویر دیکھتے ہوئے. تو آپ جب تصویر دیکھتے ہوئے کنگھی کر رہے ہیں تو آئینے میں جو تصویر بن رہی ہے اس کے اوپر آپ نے توجہ رکھی ہوئی ہے. تو یہ استقلالی ہے یا عالی ہے؟ ایک جیسے سب عالی. آپ اس کو بس دیکھیں نا، تصویر جو بن رہی ہے اسے دیکھنا کیا ہے؟ میں یہ سوال کر رہا ہوں. وہ تو استقلالی ہو گیا. استقلالی. اور وہ آئینہ کیا ہو گیا؟ اعلیٰ، کیونکہ آلے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. آپ نے صفائی کرنا چاہتے ہیں، مجھے بتائیں صفائی کرنا آپ مثلا ویکیوم کلینر سے کرتے ہیں، ویکیوم کلینر لحاظ عالی ہے یا استقلالی ہے؟ عالی ہے. اور صفائی جو کر رہے ہیں وہ استقلالی ہے. واضح یہ بات. اب یہاں پہ ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ لفظ کو استعمال کرتے ہیں ایک معنی سامع کے ذہن میں پہنچانے کے لیے، لفظ کو استعمال کرنا یا لفظ بول کے معنی مراد لینا تاکہ ذہن سامع تک پہنچ جائے، یہ لفظ بولنا لحاظ استقلالی ہے یا عالی ہے؟ عالی ہے. اور معنی کیا ہے؟ استقلالی ہے، کیونکہ آپ کے پیش نظر کیا ہے؟ معنی. احسن. بس ایک یہ اہم ترین دوسرا نقطہ تھا. دوسرا نقطہ کیا تھا؟ کہ معنی لحاظ استقلالی رکھتا ہے اور لفظ اعلیٰ ہے، اس کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے. لیکن ہم پیچھے وضع میں ایک بڑی اہم بحث پڑھ چکے ہیں. اب یہ تیسری چیز، یہ جو تیسرا معنی ہے اس کا بعض حصہ انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے کہ وقت ہمارے پاس کم ہے، اس میں تھوڑے مناقشات ہیں علماء کے. ہم پیچھے وضع میں بحث پڑھ چکے ہیں رابطہ کیا ہے لفظ اور معنی کے درمیان. اشارتاً اگرچہ پڑھا ہے، اور انشاءاللہ اس کے مفصل آگے آپ لوگ اصول فقہ کی کتابوں میں نظریات پڑھیں گے. لفظ اور معنی کے درمیان رابطہ کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ لفظ دلالت کرتا ہے معنی پہ اس وجہ سے کیونکہ علت اور معلول کا تعلق پایا جاتا ہے. یہ نظریہ ہم نے رد کیا تھا. صحیح، یہ نظریہ رد کیا تھا. دوسرا ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ لفظ کی دلالت اپنے معنی پر اس لیے ہوتی ہے کیونکہ لفظ فنا ہو جاتا ہے معنی کی حقیقت میں، معنی کے وجود میں فنا ہو جاتا ہے. اور ایک شے کے اندر ہی فنا ہو سکتی ہے. صحیح ہے، فنا کا نظریہ. اگرچہ فنا کے نظریے میں بھی بعض تقسیمات ہیں، جیسے صاحب کفایہ نے بھی اس نظریے کو بیان کیا ہے اور ان کے عظیم ترین شاگرد محقق اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، لیکن تھوڑا فرق بھی کیا ہے. صاحب منطق تو تابعین میں سے ہیں، صاحب کفایہ اور اپنے استاد محقق اصفہانی کے، انہوں نے محقق اصفہانی کا نظریہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے. بہرحال یہ کہنا، آپ پہلا پوائنٹ آپ نے، تیسرا نقطہ تھوڑا دقیق ہے، اس لیے توجہ سے آپ سنیں. پہلے دو باتیں تو حل ہو گئی نا. ہم الفاظ بولتے ہیں معنی پہنچانے کے لیے، اس لیے وہ الفاظ جن کے معنی نہیں آتے ہمیں کوئی محسوس بھی نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ کسی کو رشین لینگویج نہیں آتی، ایک بندہ رشین میں گالیاں بھی دے
ہم مسکرا کے اس سے ملیں گے، کیونکہ معنی پہنچ ہی نہیں رہا ہم تک. صحیح. جیسے بعض ہمارے پاکستانی ہوتے ہیں، پہلی دفعہ بالفرض حج عمرہ کرنے گئے، تو کوئی آگے سے عرب خوب انہیں کوس رہا ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن پڑھ رہا قرآن کا ہے سنا. ہے بالفرض. کیوں؟ کیونکہ لفظ اور معنی میں ربط ان کے ذہن میں موجود ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قرآن پڑھ رہا ہے اور غصے اس لیے ہو رہا ہے قرآن کے معنی وہاں پہ سخت ہے. مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں نا. اس لیے یہاں پہ بحث لوٹ کے آ جائے گی یہاں پہ کہ لفظ اور معنی میں ربط اور تعلق کیا ہے. یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ لفظ ہمارے پیش نظر معنی پہنچانا ہوتا ہے، اگلے کے ذہن میں معنی ڈالیں، لیکن لفظ کو ذریعہ بنا کے ڈالا جاتا ہے. اگر لفظ اور معنی میں ربط اور تعلق نہ ہو تو یہ والا نظام وقوع پذیر ہو سکے گا یا نہیں؟ جنم لے گا یہ کام؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. اگر لفظ اور معنی میں تعلق نہ ہوتا تو لفظ بول کے معنی اگلے کے ذہن میں پہنچے گا؟ کبھی بھی نہیں. الفاظ پہنچتے رہیں گے لیکن معنی پہنچے گا؟ سوال سمجھ آیا میرا؟ صحیح. سوال ہے اگر لفظ اور معنی میں تعلق نہ ہو تو جب آپ لفظ بولیں گے سننے والے کے ذہن میں معنی پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا. عقلی بات ہے نا. جب یہ اپنے زبان میں بولتے ہیں ہم نہیں جانتے، الفاظ پہنچ رہے ہیں، ہاں یہ معنی نہیں پہنچ رہا. الفاظ پڑھتے ہیں معنی نہیں مطلب آپ یہی والی باتیں جو ہم کر رہے ہیں آپ کسی مجلس میں بیٹھ کے کریں، لفظ آپ کے سنتے رہیں گے جی لیکن بعد میں آ کے کیا کہیں گے؟ سمجھ نہیں. ہاں انہیں سمجھ نہیں ہے، دو چار اور سنائیں گے بھی. صحیح. پہلی بات تو کہیں گے سمجھ ہی نہیں آئی نا. ہاں. بہرحال یہاں سے ہمارے سامنے یہ حقیقت آشکار ہوئی لفظ اور معنی میں گہرا تعلق ہوتا ہے. اس تعلق کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ لفظ بولتے معنی حاضر ہو جاتا ہے. اس تعلق کی وجہ سے اس قدر گہرا تعلق لفظ اور معنی میں ہوتا ہے آپ اگلے کے ذہن میں الفاظ پہنچاتے ہیں لیکن وہ الفاظ اچانک معنی اس کے وجود میں ظاہر کر دیتے ہیں. یہ ربط کہاں سے آیا آپ سے؟ یہ ربط آپ کے سامنے بیان کرو. یہ ربط کیا ہے؟ اس کے اوپر نظریات ہیں. ایک قسم سے نظریہ اہم نظریہ ہے نظریہ فنا. نظریہ فنا ہے یعنی لفظ اپنے وجود کو معنی کی دنیا میں فنا کر دیتا ہے اس طرح سے کہ لفظ اور معنی گویا کہ ایک ہو گئے. صحیح. حقیقت دو ہے لیکن ایسا قوی ربط اور تعلق بنا گویا کہ ایک بن گئے. یہ فنا کی بات اور یہ چیزیں ممکن ہے کہ علم عرفان سے آئی ہوں. بہرحال فنا ہو جاتا ہے. لفظ معنی میں فنا ہو گیا. لفظ معنی میں فنا ہو گیا تو جب وہ معنی میں فنا ہوا تو کتنے معنی میں فنا ہوا؟ ایک سے زائد معنی میں فنا ہو سکتا ہے پھر؟ ایک سے زائد معنی میں کیسے فنا ہے؟ لفظ تو ایک ہے. ایک لفظ ہے وہ اس معنی میں فنا ہوگا یا اس دوسرے معنی میں فنا ہوگا؟ ایک میں فنا ہو سکتا ہے ورنہ وہ فنا نہیں کہلائے گا. صحیح ہے. ورنہ وہ فنا نہیں کہلائے گا. فنا ایک میں ہو گیا. فنا ہونے سے مراد کیا ہے کہ آپ لفظ کا تصور کرتے ہیں تو وہی معنی کا تصور لے آتا ہے. اس قدر گہرا ربط ہے. یہ گہرا ربط کیسے بنتا ہے یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. صحیح ہے. مثلا ایجاد ہوا ایک لفظ، ایجاد کرنے کے بعد خارج میں ایجاد ہوا، اس کا انسان کو علم ہوا، علم حاصل کرنے کے بعد اس قدر اس نے تکرار کیا کہ لفظ اور معنی میں تعلق اور ملازمت پیدا ہو گئی. پھر اس نے ترقی کی اور یہی ملازمت سبب بن گئی کہ ایک لفظ معنی میں فنا ہو جائے. جہاں پر لفظ صرف معلومات کی حد تک ہو اور ملازمت ایجاد نہ ہو وہاں پر بھی لفظ بولنے سے فوراً معنی حاضر نہیں ہوتے. جیسے آپ فارسی زبان کے بہت سارے الفاظ جانتے ہیں لیکن بعض اوقات لفظ سنتے ہیں معنی ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ کی معلومات اس قدر ترقی نہیں کر گئی کہ لفظ اور معنی میں ملازمت ایجاد ہو جائے کہ لفظ بولیں تو فوراً معنی بھی حاضر ہو جائے. اتنی معلومات نے ابھی ترقی نہیں کیا. ان لفظ نے اتنا عرصہ آپ کے ذہن میں ابھی وقت نہیں گزارا. آپ تکرار کر کے جیسے فارسی میں الفاظ معنی کے رٹے لگاتے ہیں آپ لوگ، ہر زبان میں اسی طرح طریقہ ہے. عربی سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی یہی ہے. عربی اور لفظ کے اور اس کے معنی کے اتنا رٹا لگائیں گے کہ ذہن میں وہ تکرار ہو کے یہ معلومات اس درجے تک پہنچ جائیں گی لفظ بولتے ساتھ معنی حاصل ہو جائے. صحیح. اسے کہتے ہیں نظریہ فنا. نظریہ فنا کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے نظریہ فنا میں لحاظ استقلالی کس کو حاصل ہے؟
کس کو حاصل ہے؟ نظریہ فنا میں یہ جو لحاظ فنا کا میں نے آپ کے سامنے تصور ایک پیش کیا، اس میں لحاظ استقلالی لفظ کو حاصل ہے یا معنی کو؟ کون ہے اس میں مد نظر حقیقی طور پہ ہمارے؟ لفظ فنا لفظ فنا میں نہیں، نظریہ فنا میں۔ نظری فنا میں نظریہ فنا کیا ہے؟ لفظ نے اپنا وجود معنی کے وجود میں گم کر دیا، گویا کہ اب وہ ایک ہی ہو گئے ہیں۔ لفظ بولیں گے تو معنی ذہن میں آ جائے گا، حتیٰ کہ معنی کا تصور بھی لفظ کی صورت میں کرتے ہیں۔ مثلا میں ابھی آپ کو کہتا ہوں پاکستان، تو آپ کے ذہن میں فوراً پے الف کاف سین تے الف نون آئے گا، نہ کہ ادھر کے شہر وغیرہ آپ کے ذہن میں آئیں گے۔ یعنی اتنا وہ معنی اس میں ہو جاتا ہے کہ سوچتے بھی الفاظ کی صورت میں ہیں، اتنا وہ فنا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو کہتے ہیں ربط، لفظ اور معنی کے درمیان ربط کیا ہے؟ فنا کا ربط ہے۔ کس چیز کا ربط ہوا؟ ہاں، ربط فنا ہے کہ لفظ اپنے آپ کو فنا کر گیا معنی کے اندر۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس نظریے کے مطابق لفظ کو لحاظ استقلالی حاصل ہے یا معنی کو لحاظ استقلالی حاصل ہے؟ مد نظر آپ کی کیا تھا؟ معنی۔ اور آپ نے معنی پہنچانے کے لیے کس کو استعمال کیا؟ لفظ کو۔ بس لحاظ عالی کس کو حاصل ہے؟ لفظ کو۔ یہ جو تیسرا نقطہ ہے فنا کی جو ہم نے بات کی، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ایک لفظ کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جہت سے ایک سے زائد معنی میں استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس نظریے کے تحت جو ہمارے محققین صاحب کفایہ گزرے ہیں، اخن خراسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نظریہ ہے کہ ایک لفظ کو ایک وقت میں ایک سے زائد معنی میں استعمال کرنا محال ہے، جو وہ فنا ہو چکا ہے۔ یہ فنا کی غالباً جو ہمارے سامنے شکل آئی ہے، غالباً یہ عرفان سے ہے، کیونکہ وہاں پہ فنا فی اللہ ایک منزل ہے جس میں انسان اپنے وجود کو ذات باری تعالیٰ میں فنا کر لیتا ہے، اور وہ یہ ایک منزل فنا فی اللہ کی ہے جس میں وحدت الوجود کے نظریات اور بعض شتیحات ان سے صادر ہوتی ہیں اور وہ پھر کفر کے فتوے لگتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے اس جگہ پہ آ کے غور و دقت کریں کہ لفظ معنی میں فنا کر جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پھر ایک سے زائد معنی میں استعمال نہیں ہو سکتا، وہ صرف ایک معنی میں ہی استعمال ہوگا۔ اس کو انشاءاللہ تعالی کل ہم دقت سے دیکھیں گے۔ ابھی ہم تیزی سے عبارت پڑھتے ہیں کیونکہ اس نظریے کے اوپر پھر دو اعتراض بنتے ہیں۔ وہ دو اعتراض کل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور اس اعتراض کے جواب، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم حقیقت اور مجاز کی بحث پڑھیں گے اور اس طرح سے آگے چلیں گے۔ ما هو الاستعمال؟ استعمال کیا ہے؟ دقت کے ساتھ آپ نے عبارت دیکھنی ہے، کیونکہ آپ میرے ساتھ عبارت کو سنتے رہیں گے تو ایک تو عربی عبارت بھی ٹھیک ہوگی، ترجمہ کرنا بھی انشاءاللہ تعالی آپ سیکھ جائیں گے۔ بعد ان یوضع اللفظ لمعنی، بعد اس کے کہ ایک لفظ کو وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے، یصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنی، تو لفظ کا تصور سبب بن گیا معنی کے تصور کے لیے۔ بس لفظ کیا ہے؟ سبب۔ مسبب کون ہے؟ معنی۔ علت کیا ہے؟ لفظ علت بنتا ہے کہ معنی اگلے تک پہنچ جائے۔ معنی کے تصور کا سننے والے کے لیے معنی کے تصور کا سبب کون بن رہا ہے؟ لفظ۔ وَيَأْتِي عِنْدَئِذٍ، اس صورت میں دور الاستفادہ من هذه العلاقة اللغوية، اس صورت میں ہمارے پاس وہ اس لغوی تعلق سے استفادہ کرنے کی نوبت آتی ہے، التي قامت بینہما، کہ وہ تعلق لغوی کہ جو لفظ اور معنی کے درمیان قائم ہے، اس سے استفادہ کرنے کا مرحلہ آتا ہے۔ یعنی پہلے لفظ ایجاد ہو جائے پھر استعمال کی بات آئے گی۔ آسان زبان میں آپ یہ کہہ لیں کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ لفظ سبب بنتا ہے تصور معنی کا، یعنی لفظ کو وضع کیا گیا، یہ ہے مرحلہ وضع۔ اس کے بعد وَيَأْتِي عِنْدَئِذٍ دور الاستفادہ، یہ بتا دیں جب لفظ ایجاد ہو جائے تو پھر استعمال کیا جائے گا۔ فَإِذَا كُنْتَ تُرِيد، اگر آپ یہ چاہتے ہیں، أَن تُعَبِّرْ عَنْ ذَلِكَ، اس سے آپ
تعبیر کریں لشخص آخر، دوسرے شخص کے لیے کچھ آپ بیان کرنا چاہیں، اس کے لیے کچھ تعبیر کرنا چاہیں، وَتَجْعَلُهُ اور آپ اس لفظ کو قرار دیتے ہیں يَتَصَوَّرُهُ فِي ذِهْنِهِ کہ وہ سننے والا اس کا اپنے ذہن میں تصور کرے، فَبِإِمْكَانِكَ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لفظ بول کے کچھ تعبیر کریں اگلے شخص کے لیے، تو آپ کیا کریں گے؟ لفظ کو بولیں گے، لفظ کو قرار دیں گے، کیوں؟ تاکہ سننے والا اپنے ذہن میں اس کے تصور کو بنا لے۔ فَبِإِمْكَانِكَ تو آپ کے لیے یہ ممکن ہے ان تنطق بذلك اللفظ الذي اصبح سببا لتصور المعنى کہ آپ اس لفظ کو اپنی زبان سے ادا کریں کہ وہ لفظ جو سبب بن گیا تھا کہ وہ معنی کا تصور کیا جائے۔ معنی کے تصور کا سبب جو لفظ یعنی جس لفظ کو وضع کیا گیا، سببا لتصور المعنى، یہ اس لیے بار بار تکرار کر رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں نظریہ وضع وجود رہے کہ نظریہ وضع میں لفظ سبب ہے اور معنی مسبب ہے، لفظ سبب بنتا ہے معنی کے تصور کرنے کا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب لفظ کو ہم نے ایجاد کیا تھا کہ وہ ایک معنی کے اوپر دلالت کرے، اب آپ اس لفظ کو بولتے ہیں۔ وَحِينَ يَسْمَعُهُ صَاحِبُكَ آپ کا دوست جب اس لفظ کو، یسمعو کا فاعل ہے صاحبو، صاحبو کا ہو ضمیر لفظ کی طرف لوٹ رہی ہے، آپ کا دوست جب اس لفظ کو سنتا ہے، ینتقل ذہنہ تو آپ کے دوست کا ہو ضمیر صاحب کی طرف لوٹ رہی ہے، آپ کے دوست کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے الی معناہ، ہو ضمیر معنی میں لفظ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ لفظ کے معنی کی طرف آپ کے دوست کا ذہن چلا جاتا ہے۔ کیوں چلا جاتا ہے؟ با کے ذریعے سے بیان کر رہے ہیں وجہ، بحکم علاقۃ السببیت بینہما کیونکہ لفظ اور معنی کے درمیان سببیت کا تعلق کا حکم موجود ہے، یعنی سببیت کہ لفظ سبب ہے معنی تک پہنچانے کا، یہ سبب بن جاتا ہے کہ جیسے ہی آپ کے منہ سے الفاظ نکلے، سننے والے نے سنا، اس کے پاس معنی فوراً پہنچ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ لفظ سبب بن رہا ہے معنی کے تصور کرنے کا۔ بس لفظ و معنی میں پھر تعلق کون سا ہوا؟ علاقہ عربی میں پاکستانی لفظ نہیں ہے علاقہ، علاقہ کسے کہتے ہیں عربی میں؟ تعلق کو، صحیح ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ ہاں، علاقہ وہ نہیں سمجھنا جو پاکستان میں کہتے ہیں میرا علاقہ یہ ہے، میرا علاقہ فلاں ہے، صحیح ہے؟ ادھر کیا سمجھ رہے ہیں؟ تعلق۔ بس لفظ اور معنی کے درمیان کیا علاقہ پایا جاتا ہے؟ لفظ اور معنی کے درمیان علاقہ، ادھر اس کے مطابق کیا علاقہ پایا جاتا ہے؟ سببیت کا، سببیت کا تعلق، علاقہ سببیت لکھا ہوا ہے، سببیت کا تعلق پایا جاتا ہے۔ وَيُسَمَّى اسْتِخْدَامُكَ اللَّفْظَ بِقَصْدِ اِخْتَارِ مَعْنَاهُ فِي ذِهْنِ السَّامِعِ اسْتِعْمَالًا، یہ تعریف ہے، کل میں آپ سے عربی میں سنوں گا کہ آپ کا لفظ کو استعمال کرنا، ابھی آگے آ رہی ہے، یعنی لفظ کیا ہے؟ سبب بنتا ہے معنی کے تصور کا یا نہیں؟ تو لفظ و معنی کے درمیان ربط سببیت کا ہوا یا نہیں؟ کہ لفظ سبب ہے اور سبب کا بھی ربط ہے، لیکن ادھر سے مثال کے طور پر اصل میں جب ایک شخص ایک معنی کو لفظ بولتا ہے تو اس کے ذہن میں تو اس کے اور اس معنی اور لفظ کے درمیان پہلے سے ربط موجود ہے۔ پہلے سے ربط کہاں سے آیا؟ میں پانی میں، آپ نے بولا پانی، خود میرے ذہن میں پہلے سے یہ ربط پہلے سے کہاں پانی سے اور وائے آیا؟ کے دوران پہلے سے اس ذہن میں، آپ کے ذہن میں کہاں سے آیا؟ پیدائشی تو نہیں ہے نا؟ وہ الفاظ پانی در پانی، وہ کیسے فنا در معنی کس طرح ہوئے ہیں الفاظ؟ پہلے اس کی معلومات حاصل کی ہوں گی نا آپ نے، جی پہلے وہ وضع ہوا نا لفظ، اب سبب ہو گیا، ٹھیک تو وضع کے دنیا میں لفظ کیسے ہے؟ کیونکہ لفظ بول کے معنی تک پہنچا جاتا ہے، اس لیے لفظ سبب بنتا ہے معنی تک پہنچنے کا، انہیں صحیح، سبب ہی عالی ہوتا ہے نا، صحیح، سبب ہی، مثلا صفائی کا سبب کیا ہے؟ کس کے ذریعے سے صفائی کی ہے؟ مثلا جھاڑو وغیرہ سے، جھاڑو ہمارے لیے سبب بن گیا بالفرض صفائی کرنے کا۔ آپ اوپر تک نہ جائیں، سبب کا سبب، سبب کا سبب، بس اسی مرحلے میں رہنا اسباب میں، لفظ اور معنی کے درمیان تعلق سببیت آپ کے سامنے آیا۔ بس آپ کا لفظ کو استعمال کرنا اس نیت سے کہ آپ
اس کے معنی کو اختار کسے کہتے ہیں؟ ڈالنا. اختار، ہاں فارسی میں اختار کسے کہتے ہیں؟ نہیں کہ کٹنے والی ہے بجلی. بجلی اگر بل پہ آ جائے نا اختار، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بجلی جانے والی ہے، اس لیے فوراً بل جمع کرانا. صحیح ہے. اختار کا ایک معنی ہوتا ہے خطرے سے، اگلے کو خطرے سے آگاہ کرنا، ایک معنی اختار کا یہ ہے. ایک اختار کا معنی ہے کچھ ڈالنا. صحیح. اختار یعنی لفظ بول کے معنی اگلے کے ذہن میں ڈالنا. صحیح. اختار ہو بقصد اختار معنی ہو، کہ لفظ کا معنی اختار کریں، یعنی یہ نیت ہو، آپ کی قصد ہو کہ میں اس کا معنی پہنچانا چاہتا ہوں. کہاں پہ؟ فی ذہن سامع، سننے والے کے ذہن میں. استعمال اسے کیا کہا جاتا ہے؟ استعمال. یہ استعمال کی تعریف تھی. فاستعمال اللفظ فی معناه، لفظ کا استعمال اپنے معنی میں، یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ ایجاد الشخص سے لفظا، لفظ کا یہ شخص کا ایک لفظ کو ایجاد کرنا، لیکن یعد ذہن غیرہ، تاکہ وہ اپنے غیر کے یعنی سننے والے کے ذہن کو آمادہ کرے کس چیز کے لیے؟ للانتقال الی معناه، کہ اس لفظ کا معنی اس کی طرف منتقل ہو جائے. ویسمى اللفظ مستعملا، لفظ کو ہم مستعمل کہیں گے. والمعنى مستعملا فیہ، معنی کو ہم مستعملا فیہ کہیں گے. وارادۃ المستعمل اختار، مستعمل یہاں پہ ارادۃ المستعمل، مستعمل کا ارادہ، استعمال کرنے والے کا ارادہ وہ کیا ہے؟ اختار المعنی، معنی کو وہ ڈالے فی ذہن السامع، سامع کے اختار المعنى، و ارادۃ المعنی، کہ یہاں ارادۃ المستعمل اختار المعنى، اختار المعنى. آپ اس کو اگر مفعول بے بناتے ہیں پیچھے عطف کر کے ارادۃ المستعمل کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر مبتدا خبر پڑھتے ہیں جملے کے طور پہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور مستعمل کا ارادہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک جو خبریہ جملہ بنائیں. مستعمل کا ارادہ کرنا کہ وہ معنی کو سامع فی ذہن سامع، سامع کے ذہن میں ڈالے، ان طریق اللفظ، لفظ کے طریق سے لفظ بول کے، یہ ارادہ استعمالیہ کہلاتا ہے. یا آپ اگر اس طرح کہتے ہیں وَيُسَمَّى إِرَادَةَ الْمُسْتَعْمَلِ اختار المعنى فی الذہن السامع، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، عطف کے اوپر ہے. وَيَحْتَاجُ كُلُّ اسْتِعْمَالٍ، ہر استعمال محتاج ہوتا ہے إِلَى تَصَوُّرِ الْمُسْتَعْمِلِ، کہ وہ محتاج ہوتا ہے استعمال کرنے والا تصور کرے، لللفظ وللمعنى، لفظ اور معنی ہر دو کا. غیر ان تصورہ لللفظ، مگر یہ کہ استعمال انسان جب کر رہا ہوتا ہے تو اس کا لفظ کو لفظ کا تصور کرنا اپنے ذہن میں، یکون عادتاً علی نحو لحاظ الآلی مرآتی، تو عموماً وہ اس کو بطور آلہ اور مرآت، مرآت آئینے کو کہتے ہیں، یعنی آئینی اور عالی لحاظ ہوتا ہے. وہ تصور ہو للمعنی، اور بولنے والے کا استعمال کرنے والے کا تصور اپنے معنی کے لیے علی نحو لحاظ الاستقلالی، وہ لحاظ استقلالی ہوتا ہے. فہما، یہ دونوں یعنی لحاظ عالی و لحاظ استقلالی، کالمرآت والصورت، یہ شیشے اور صورت کی مانند ہے. مرآت کسے کہتے ہیں؟ ہاں، اگر یہ الف مدہ ہٹا دیں اور حمزہ آ جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ مرآ. مرآ یا میم کے پر مرآ، مرآ کہتے ہیں خاتون کو. ٹھیک ہے. مرآت ہو تو کیا کہتے ہیں؟ شیشہ. فکما تلحظ المرآت، کہ آپ شیشے کو ملاحظہ کرتے ہیں. وانت غافل عنہا، اور آپ اس سے غافل ہوتے ہیں. البتہ یہاں پہ غافل سے مراد یہ نہیں ہے کہ اصلا لحاظ ہی نہیں کرتے، یہ بہت دقت رہے. ادھر غافل سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے لحاظ ہی نہیں کیا، ادھر مراد غافل عنہا یعنی لحاظ استقلالی نہیں آپ نے کیا. ادھر غافل سے کیا مراد ہے؟ لحاظ استقلالی نہیں کیا. وَكُلُّ نَظَرِكَ إِلَى الصُّورَةِ، بلکہ آپ کی کل نظر کس کے اوپر ہے؟ سورہ، یعنی ٹوٹل ارتکاز اور کنسنٹریشن صورت پر ہے. كَذَلِكَ تَلْحَظُ اللَّفْظ بِنَفْسِ الطَّرِيقَةِ، آپ اسی طور پہ اسی طریقے سے لفظ کو ملاحظہ کرتے ہیں. بِمَا هُوَ مِرْآةٌ لِلْمَعْنَى، کہ یہ آئینہ ہے معنی کے لیے. لفظ کے آئینے میں کس کو دیکھتے ہیں؟ معنی. لفظ کیا ہے؟ آئینہ ہے، اور معنی کیا ہے؟ صورت ہے. وَأَنْتَ غَافِلٌ عَنْهُ، جبکہ آپ غافل ہوتے ہیں لفظ سے. لیکن ادھر غفلت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اصلا توجہ ہی نہیں ہے، ادھر غفلت سے مراد یہ ہے کہ لحاظ استقلالی نہیں ہے. وَكُلُّ نَظَرِكَ إِلَى الْمَعْنَى، آپ کی کل نظر معنی کی طرف ہے.
فَإِن قُلْت اگر آپ یہ کہیں کیف الحظ اللفظ میں لفظ کو کیسے ملاحظہ کر سکتا ہوں انا غافل عنہ جبکہ میں تو اس سے غافل ہوں حل هذا الا تناقض کیا یہ صرف اور صرف تناقض نہیں ہے کہ میں لفظ کے اوپر ملاحظہ بھی لفظ کو کر رہا ہوں اور غافل بھی ہوں صحیح اگرچہ میں نے جواب دے دیا اس کا غافل جواب دیا کہ باور استقلالی غافل سے مراد یہ ہوتی ہے کہ مثلا میں درس پڑھا رہا ہوں آپ کہیں اور سوچ رہے ہیں تو اسے کیا کہیں گے آپ درس سے غافل ہو گئے یا نہیں صحیح وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطاہرین اللهم صل على محمد